اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سابقین اور اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ علم کے دروازے نہایت ہی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کنیت سے مشہور ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح میں دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرحب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اس دور میں کئی خانہ جنگیاں دیکھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی تک 9 عمر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے مابین جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلے کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا۔ ابو حازم نے کہا مجھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی خیبر فتح کرائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر صحابہ نے یہی سوچتے اور باتیں کرتے رات گزاری کہ یہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سویرے سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں
اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال، سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اکثر علماء نے مولا کی معنی دوست لکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندی حاضر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کو برابر طور پر غلہ کی ایک مقدار اور 40 درہم دیے تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عربی عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک باندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی، برابری کا سلوک کیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا، کر لو بد دعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف بد دعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں آپ کا ایک محب کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ جی ہاں۔ اے امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی اور ابن القوا سے ہوئی۔ ابن القوا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے۔ ابن القوا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ہے ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ غلام نے پر اعتماد ہو کر کہا، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں اور ان کے گن کیوں نہ گاؤں؟ انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی۔ جب ابن ملجم نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے چار مزید باتیں یاد رکھو۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابا جان پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فقر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔